لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد إبراهيم وعلى آل إبراهيم. استغفر الله. انتہائی قابل صد احترام معزز مکرم علماء کرام بزرگوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اج پہلی دفعہ تواڈے اس دینی مرکز دے اندر دینی نسبت نال بحمد اللہ حاضری دی سعادت حاصل ہو رہی. عزیزم قاری رفاقت صاحب، حاجی افضل صاحب، حافظ شہید عمران صاحب اور برادر محترم قاری نصیر صاحب، اللہ سب دی محنت کاوش نو قبول فرمائے اور تمام شرکاء دی حاضری نو اللہ قبول فرما کے ساڑھے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. آمین. بڑی خوبصورت و محفل ہوتی ہے
جہدے اندر حوصلہ افزائی کی جاتی انہاں بچیاں اور بچیاں دی جنہ اللہ دا قرآن پڑھے ہوتا ہے. علم ہے چاہے وہ دنیا دا ہوئے چاہے کوئی فانی سکھے ہوئے وہ بھی کام آ جاتا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ ساریاں ڈگریاں دنیا تے کام آدیاں یہ واحد ڈگری ہے جڑی اتھے بھی کام آدی تے اگا بھی کام آدی. اپنی اولاد نو دنیا دا فن سکھاؤ زندگی گزارن دا ڈھنگ سکھاؤ انہاں اپنے پیروں تے کھڑا کرو لیکن نال نال اپنی آخرت دے بارے بھی سوچو کہ انہوں نے اچھی رہائش گاہ تا بڑھا دیتی ہے کیا اسی انہوں دی یاری قرآن نہ لائی ہے کہ کوئی نہیں. اگر گھر سونا ہے وچ پڑھنا لے قرآن سونا نہیں پڑھ سکتے اس گھر دا کوئی فائدہ نہیں. گھر کچا ہے یا پکا ہے وچ رہن والے دا اگر ایمان پکا ہے وہ اتھے بھی کامیاب ہیں تے اگے بھی کامیاب ہیں. آج یہ عزم کرنا ہے دعائی کرنی کہ اللہ ساڑھے سارے دے بچے اور بچیاں نو قرآن دا حافظ و قاری عالم بعمل بڑھا دے. اور حاجی صاحب دے والدین واسطے خصوصی اور جتنے مسلمان فوت ہو گئے اللہ سب دے درجات بلند فرمائے. میرے چونکہ حکم کیتا گیا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دے بارے کچھ گلہ سوڑائیاں جان. اسلامی مہینے دے حوالے نال چونکہ یہ جماعت ثانی شروع ہے یہ اندر ایک عظیم شخصیت دی وفات شریفہ بھی ہے تے میرا دل ان کیتا ہے کہ میں انہاں دا ذکر خیری نال سناوا تانوں تے نال سونے دے دو سفراں نو مختصراً تواڈے سامنے سنا دے. ویسے تے انہاں دا ہر عمل ہر محفل بڑی اعلیٰ ہے. تھوڑی توجہ چاہتا ذرا دل جمینہ تشریف فرماؤ اللہ سب نو حرمین شریفین دا دیدار کرائے. اور یہ مسئلہ ذہن وچ بحال ہوا ہے جس بندے دے دل دے اندر پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم نال سچا پیار نہیں اور اللہ کی عبادت کردہ رہے اس نو جنت دی ہوا بھی نہیں لگ سکتی. اور یہ ساڑھا ایمان ہے ساری مخلوق دا سردار اگر اللہ بڑھایا ہے تے حسین دے نانے رحمت کائنات کو بڑھایا ہے. بعض بندیاں دا ذہن بڑھایا جاتا ہے یار یہ توحید سونے دل لیکن سونے نال انہاں پیار کوئی نہیں نعوذ باللہ. اللہ نو حاضر ناظر سمجھ کے عرض پہ کردہ میں اپنی قبر جمینہ ہے تسی اپنی قبر جاوڑا ہے جھڑ دا مسافرہ لیکن گل او کرنا چاہتا جدے وچ میرا اللہ راضی ہو جائے. مدہ شیطان وسوسہ ڈالے دل دماغ وچ خدا شاہد یا منو اپنے بچیاں دے بیوی دے سارے جہان نالو حتیٰ کہ اپنی جان نالو بھی ود کے پیارے تے آمنہ دلال دلال صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہونا بھی چاہیے جس بندے نو پیغمبر انقلاب نال سچا پیار نہیں اس نو کامیابی نہیں مل سکتی. اور ایک پیار ایک دا ہونا چاہیے جو مکی صاحب دسڑا نہ پوے جو عاشق رسول آ رہا ہے تیری میری زندگی آپ دسے سوڑے تے نوکر آتے ہیں. نوجوان دی زندگی ایڈی سونی حیالی ہوئے کہ محلے وچ رہن والے لوگ ایک گل منن یار اختلاف ہوتا رہتا ہے کسی گل وچ لیکن بندے حیادار ہیں. آج تک اسی انہاں دے نوجواناں نو اکھاں چاہ کے غیر محرم بیویاں دے ویکھیا کدی بھی ویکھیا نہیں. کسی دی پگڑی اچھال دے اسی انہاں نے ویکھیا نہیں.
کسی نو گال گلوچ کڈدیاں سی انہاں نو ویکھیا نہیں، یا جادی ویکھیا یا قرآن پڑھدیاں ویکھیا یا درود شریف پڑھدیاں ویکھیا۔ یہ زندگی مختصر ہے، اس ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سدا جیڑی بادشاہی ہے وہ کہ دیئے بولو سارے، ایسے بندے ہی ہوندے ہیں جڑے جیندے ودے ہوندے ہیں تے لوگ انہاں دی گل کرنا پسند نہیں کرے دے، تے کچھ ایسے بھی حافظ نور جیسے ہوندے ہیں کہ دنیا تو ٹر ویندے ہیں، لوگ پیچھے بھی دعا کرتے رہتے ہیں۔ زندگی ایسی سونی گزارنی چاہیے کہ بندہ دنیا تو ٹر جائے، پیچھے چشمہ خیر جاری رہے، لوگ دعا کرتے رہ جائے۔ اس کو اگر ان سمجھا جائے تو شاید آسان ہو جائے۔ جدو بندہ دنیا تے آتا ہے اور روتا آتا ہے، معصوم بچہ اگر نہ روے ولادت دے وقت تے ایک خطرہ ہوتا ہے بیمار تا نہیں، اس وقت ہوتا رونا ایک صحت مند ہونے دی دلیل ہے، لیکن حیرانگی دی گل ہے آمن اللہ روتا پہ آیا تے کہتے گھر چایا پہ وہ سارے مسکراتے رہتے۔ کامران بھائی زندگی ایڈی سونی گزرنی چاہیے کہ وفات دے وقت او جڑا آندیاں روندا آیا ہائی ہوڑے جاندیاں مسکراندا جاوے تے او دے سجن او دی جدائی وچ روندے کھلوتے۔ ایک اصل زندگی ہے، اور یہ زندگی بننی اللہ دی کتاب نال یاریاں لگن تو بعد ہے۔ جب تک اسی ادر و بحر و قرآن نال یاریاں نہ لسائے، پیغمبر کلام دی سنت نال یاریاں نہ لسائے، ور پریشانیاں راسا تے جدو دلو یاریاں لگ جا سر انشاءاللہ اللہ دنیا بھی بڑھا دے سی، اللہ آخرت بھی بڑھا دے سی۔ اللہ اکبر۔ دو سفر بڑے عالم، تسی تھکے تو نہیں بیٹھے؟ ذرا چادر شادر ہٹا دیو، ایک بار مل کے کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تسی بول رہا ہے کہ میں بول رہا ہے، یہ تسی سٹارٹ ہی 12 بجے ہو تو دعا 1 بجے ہونی نہیں، اسے نہیں رکھا۔ اللہ اکبر۔ دو سفر پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے بے مثال ہے۔ ویسے تو انہوں کا ہر عمل بڑا حال ہے، حق ہی حق ہے۔ ایک سفر اللہ کرائے مکہ شریف تو مدینہ علی علیہ پڑھے، آئی سب دستی پیر بسی اوپر کر کے آیا، بڑا دل کرے تو بیٹھا ہی کہ اللہ سارے پھر لے جاوے۔ کیڑی وہ سونیاں جگہ جتھے سونے دے قدم لگ گئے، جتھے سونے دے سجڑا دے قدم لگ گئے، اللہ اس شہر مکہ دیاں قسمہ چاہیں گا جتھے قرآن سناوڑ والے امام الانبیاء دے رحمت والے قدم لگ گئے۔ لیکن مجبوری بڑھ گئی، مکے والے ستایا، مکہ شریف چھوڑنا پہ گیا سرکار نو۔ اس سفر دے اندر ایک رفیق سفر ہے جیڑا امت دا امام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک سفر اللہ کرایا ہے، زمین تو لے جا کے آسمان تلے رہ گئے، ہر شے تلے رہ گئی، اتھوں تک اللہ لے گیا جتھوں تک وہ لے جانا چاہتا ہے۔ جبرائیل امین 600 پرندہ مالک نورانیہ دا سردار بھی تلے رہ گیا ہے تے نبیہ دا سلطان اتنا تشریف لے گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن حیرانگی دی گل ہے، اس سفر دے اندر رفیق سفر نورانیہ دا سردار جبرائیل امین ہے، اور اس سفر ہجرت دے اندر رفیق سفر امت دا امام ابو بکر صدیق۔ اس سفر دے اندر لے آمن والا جاون والا رفیق سفر آپ آیا ہے، رلا کے لے گیا ہے، اور جڑا ہجرت والا سفر آئی سونا آپ چل کے اپنے سجن دے ویڑے گیا ہے تے نار لا کے لے گیا۔ نعرہ تکبیر، صداقت صدیق زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ یاری ایک لگے جمیں صحابہ لائیے بیڑا پار ہے، یاری ایک لگے جمیں ابو بکر صدیق لائیے بیڑا پار ہے، یاری ان لگے جو میں پیر حیدر لائیے بیڑا پار ہے۔ اللہ اکبر۔ بیر
کفار دے نوجوان تلوار لے کے کھلوتے آ حملہ کرنا چاہتے آ ادو اللہ سائیں دا آڈر آیا سوڑیا اجو راتو راتو تشریف لے جاؤ مدینہ آلیا حضرت علی کرم اللہ وجہ نو میرے نبی فرمایا تسی میرے بستر تے آرام کرو ایک مکے والے دی امانتا دے کہ تسی بھی آ جاوے آئے سوڑیا کدے جڑے میں مدینہ آلیا جانا چاہتا کلیاں جڑے نہیں اتے رب دی مدد میرے نال ہے تے تلے مخلص ابو بکر صدیق دیا رفیق میرے نال ہے اس رات پیغمبر انقلاب دے بستر دے سمنا بھی آسان کم نہیں دشمن دی نظر اٹھائی لگی ہوئی لیکن سرکار فرمایا میری چادر ہے اتے کرو میرا بستر آرام فرماؤ مکے والے دی امانت پیر حیدر کو تجری اللہ دی امانت آئی او ابو بکر صدیق کو اور اگلی گل توجہ نال سنو تے گل شروع کریے جدوں بہر نکلنا آئی تے بہر مخالفین نوجوان 100 تو زیادہ تلواراں لے کے بہر کھلیا اللہ فرمایا دو کام تسی کرنے مٹھی بھر کے مٹی دی دشمن والے بڑے وگا دے بڑی ہے تے زبان تے تواڈے قرآن دا ورد جاری ہو رہا ہے میرا پیغمبر تھوڑی زبان مقدس دی ہوتے میرا قرآن دیا تلاوتہ جاری ہو جان تے میں اللہ اپنی ذات دی قسم چاہ کے آدھا بیوں میں تیرا ایک وال برابر بھی ڈنگا نہ ہوا دے تیرے دشمن اکھاں بلندے رہ جا سر میں اپنے سجڑ نو دشمن دے جرمڑ دے وچو خریت نال گزر والا ہے زندگی دا نہیں پتہ اندہ ملاقات ہوئے نہ ہوئے یار جڑا وظیفہ اللہ اپنے نبی نو دے رہے اس تو وڈا وظیفہ تو کوئی نہیں کہ پیغمبر اس مشکل گھڑی وچ قرآن پڑھدا ہے تے سن بھی کے پڑھنا چاہیے قرآن پڑھنا چاہیے اللہ اکبر سارا قرآن عظیم ہے پر قرآن دا جڑا دل آئی اللہ دے نبی نے اس موقع تے دی تلاوت فرمائی اور پڑھیا یاسین والقرآن الحکیم سبحان اللہ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بائیسواں پارہ مشہور سورت یاسین دا ورد جاری آئی اللہ دے سونے نبی ایک ویری مل کے کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دے جا رہے تے میرے پیغمبر نے مٹھی بھر کے مٹی دی دشمن لے بڑے بگائی تے اکھا بلے دے رہ گئے تے اللہ نے صحب قرآن و خریت نال گزار لے صبح سویر ہو گئی پچھڑ والے پوچھیا خیر کیوں کھلوتے ہو تلوار لے کے جائے آج یا ان رونا تے یا اسی رونا دسنا لے دسیا ایویں کھلوتے ہو تو انہاں دا سجن خریت نال انہاں نو گزروا لیا اللہ دے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدھا تشریف لے آئے جناب ابو بکر صدیق دے ویڑے دے اندر ساری کائنات چل کے آوے تے نبیاں دے سلطان دے ویڑے تے تشریف لے آوے جو بھی آوے آپ چل کے آوے لیکن اللہ فرمائے گئے سونے اس ہجرت والے سفر دے اندر تیرے خاص یار دی عزت ودھوڑا چاہتے آئے تے تینوں چلا کے اچھے لے جانا چاہتے آئے تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے صدیق دے جوڑ دا اللہ بڑھایا کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری جتیاں دی خاک تو رحمانی دا سارا خاندان قربان ہو جائے کیڑی عزت یار تیری آج کسی دے گھر وچ عالم مہمان بن کے آوے مرشد مہمان بن کے آوے تے پیر زمین تے نہیں لگ دے شاہ جی تشریف لے آئیں تے مولانا آئیں
اے بھی اعزاز ہے، لیکن ابو بکر تیریاں ریساں کوئی نہیں، تیرے ویڑے نبیاں دا سلطان تشریف لے آئے، تیریاں یاریاں دلوان اللہ نے دنیا تے جنوں شہر پوائن تمی بڑے آلہ پوائن۔ صدیق اکبر تڑپ گئے، یا رسول اللہ میں حکم کرو میں آپ چل کے حاضر ہو جاواں، تسی کیوں تکلیف فرمائی، کیوں تشریف لے آئو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر تینوں چنگی طرح پتا میں اپنی مرضی نال کدائیں جاندہ آندہ نہیں، اگلے سجن دا آڈر انتظار آئی، میں ادھے حکم دی تعمیل کر دے ہویا، آج تیرے ویڑے وچ تشریف لے آیا، تے میرے آمن دا آج مقصد ہے کہ تو تمہیں رل کے وجنا مدینہ شریف، اللہ تے عام بندہ بھی نائے، تاجر بندے جڑے چنگی طرح جان دن جو ایک دن بھی گھر چو نکلنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ کاری نصیر سے ابو بکر صدیق دیاں چار کپڑے دیاں مین دکانان مکہ شریف دے اندر وڈے وڈے تاجران دے اندر سرے فرشت نائی ابو بکر صدیق دا، لیکن جدو سونے فرمایا ابو بکر تو تے میں رل کے مدینہ شریف جاونا، ابو بکر صدیق نے ایک لمحہ تے لحظہ بھی ضائع کیتے بغیر عرض کیتا یا رسول اللہ میرا مال بھی حاضر، میری اولاد بھی حاضر، میری جان بھی حاضر، اے ایویں عزتاں نہیں ملدیاں جو اذان ہوئے تے رضائی چ بڑے رویے تے آکھیے سب بالکل ڈائریکٹ جنت پڑ جاویے، مسیح تے چ آویے نہیں تے ڈائریکٹ جنت بڑی اوکھی گل ہے۔ پہلے ایتھے سجنا نو مناونا پونا، پہلے رونا پونا، پہلے جھکنا پونا، پھر بلندیاں ملدیاں جانیاں انشاءاللہ۔ ابو بکر صدیق نے ہر شے قربان کیتی اللہ دے دین تے، پھر اللہ نے بھی صدیق نو چمکا دیتے، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق کا دل سونے دا سردارا میں آدرات میرے واسطے اعزاز کافی ہے جو اللہ کریم نے تو میرا ہم سفر بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو بکر صدیق چل پین تے سونا بھی نال تشریف لے جاتا ہے، نوکیلے پتھر نے اج بھی جا کے ویکھ ان لگدا ہے کسی گھڑ کے لا دیتے بھی، حتیٰ کہ اللہ کریم چاہنا تے سواری دا انتظام اج بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے پیدل چلوایا، چونکہ مشہور آئی کہ کوئی مکہ شریف چو مدینہ پیدل جاوے آ یا مدینہ چو مکہ پیدل آوے آ، ان پہاڑاں دے اندر ایسے اثرات آن کی بیماریاں ایسیاں لگ جاندیاں جتنا دا علاج حکیماں طبیباں کول بھی کوئی نہیں، کہ اللہ کے رحمت بدل برساونا چاہتا ہے، تے اللہ فرمایا رحمت بدل برساونا چاہتے آئے، آج ساریاں نحوستہ ختم کرا کے رحمت دیاں فضاواں بلند کرنا چاہتے آئے، آج اسی حکیم دے سردار نو پیدل چلائے تاکہ ساڑیاں رحمت آمن بیماریاں ختم ہو جان تے شفائی شفا ہو جائے، حتیٰ کہ چل دیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
ابو بکر نکیلے پتھر میرے تے پیراں نو تکلیف ہوندی پئی ہے میرا اور میری جماعت اشاعت توحید و سنت دا عقیدہ ہے میرے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری کو رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت شیخ غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ تمام اکابر اہل توحید تے اللہ دیاں رحمتاں اے میرا تے میری پوری جماعت دا کی دئی اتنا پھول گلاب دیاں پتیاں اللہ نرم و نازک نہیں بنایا جتنا قرآن سنا والے محمد الرسول اللہ دیاں اللہ نے پیرا دیاں تلیاں نرم و نازک بنایا نہیں اتنا پھول گلاب دے وچ اللہ خوشبوآں نہیں رکھیاں جتنا قرآن سنا والے آمنہ دلا دے پسینے وچ اللہ خوشبوآں نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان محمد مصطفیٰ اللہ اکبر اللہ اکبر کہ میرے پیروں نو تکلیف ہوندی پئی ہے تے جاونا بھی اتے غار لے بنے ہے غار سور دا جڑا سفر ہے تقریباً 3 میل دا سفر ہے آج بھی صحت مند بندہ اگر اتے چڑھنا چاہے تو سوچے دا یار پتہ نہیں میں پہنچ بھی سکساں کہ نہیں اللہ دے سونے نبی ایک ویری مل کے آکو چا صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف شوق نال پڑھیا کرو دے نال برکتاں دینے اللہ اکبر سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر میرے تے پیرانو تکلیف تے سوزش ہو رہی سواری اتھے کوئی نائی ابو بکر صدیق تڑپ گیا عرض کرندہ سونے دا سردار میرے کندے تے مونڈے حاضر ہے اللہ دے سونے نبی نو مونڈے تے چاہ کے ابو بکر صدیق غار دا سفر تے پیا کرندہ اے عظیم نبی اے علیمہ شادی عدین دا چیتے بند ہے بچپن دا ماحولے دائیاں ہور بھی آئیاں لیکن سمجھے یتیمیں چلیاں گئیاں اے فقیرہ دا ہو گئیاں نہیں لالچی مزاجان اللہ کیا ونجو تواڈی قسمت وچے پھول نہیں آ سکدا جڑی بے لوس خدمت کرنا چاہتی ہے میں اودی جھولی وچے پھول پانا ہے علیمہ شادیہ نے لال چاہے تے آدھی بھیڑا بڑا تو کئی شے بھی نہ دے تیرا بچہ ڈاڑا سونا اللہ بنایا دل انج کرندہ ہے جسنو بندہ ویدہ ہی رہ جاوے مہینن لے کے جاونا ہے حتیٰ کہ جدو سواری تے بیٹھے ہیں تے آندھی میری سواری حلیمہ شادیہ دی ساریاں سواریاں تو پچھا رہ گئی آئی لاغر تے کمزور آئی دیگر دائیاں بھی کہندیاں بہن حلیمہ تیری وجہ تو ساڑا سفر بڑا طویل ہو گیا ہے تے بڑا ٹائم لگ گیا ہے اور جدو سواری چلن دا نمبر آیا جڑیاں ڈاچیاں سواریاں تے جتنیاں دودھ پلاون والیاں دائیاں تے مائیاں نی امبیرہ دے بچیاں تے بالاں نو لے کے ویلے نال اپنے اپنے سفر تے شروعات حلیمہ شادیہ چلنی تا بعد چے لیکن ساریاں نو کراس کر جاندی ساریاں سوچے دیاں کھلوتیاں حلیمہ آندی ویری تٹری ڈاچی چل دی نائی تے جاندی ویری رک دی نہیں خیر ہوئی کہ نہیں مکے دی منڈی بازار چون اپنی سواری بدل کے تنے آئی ابو سیدہ فرمین دی ہے سواری تا ہوئی ہے پر سوار بدل گیا ہے اٹھانوں کے پتائی جڑا سوار ہوتے تشریف فرمائے انہاں دے بارے اللہ کریم نے بعد چ منظر کشی کر کے فرماؤنا ہے تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا انہوں کے
بتائی جڑے تشریف فرمائے انہاں دے سینے تے اللہ نے خاص خزانہ نازل کرنا ہے تک قرآن دے عظیم موضوع عطا کرنا ہے انہاں نو عالمین دا سردار بناونا ہے خیر میں گل لمبی نہیں کرنا چاہتا ذرا ذہن نو حاضر رکھے تے دعا جلدی کرے دے آئے اتھے سواری ہوتے سونا تشریف فرماؤندا ہے تے اللہ اس سواری نو باقی سواریاں دا سردار بنا دیندا ہے ہجرت والے سفر دے اندر او نبیاں دا سلطان ابو بکر صدیق دے کدیاں تے سوار ہوندا ہے کہ اللہ اسے ابو بکر نو پوری امت دا امام بنا نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صدیق اکبر شان صدیق اکبر بات سمجھ آ رہی نہیں ناراض نہیں بیٹھے ایک بار پہلے کہو سبحان اللہ یار عجیب اتفاق ہونا ہے صدیق دے موڑے ہوتے نبیاں دا سلطان تشریف فرمائے کوئی اسی علیہ سنتا اسی افراد و تفرید دے گیل نہیں سانو پیغمبر دے گھرانے نال بھی پیارے تے پیغمبر دے نوکرہ نال بھی پیارے اسی آ رہے ہیں ابو بکر صدیق دے موڑیاں تے نبیاں دا سلطان تشریف فرما ہوئے تو بھی عزت بڑی ہے اور وہ جڑے نواسے رسول نے ایک موقع ایسا آیا کہ ابو بکر نے نواسیاں نو کندیاں تے چالیا کدی نانا بوے تو صدیق دا رتبہ بلند ہو جائے کدی نواسیاں نو چاہ کے اپنی چاہتاں پوریاں کر کے اپنے بھائی حیدر نو کہون بیٹے تو توڑے ہی ہیں پر صورتاں اپنے نانے نال ملتی اللہ اکبر کتنا سونا پیار سینہ کا پسے اللہ اکبر خیر تھوڑے دے باقی سناونا چاہتا جاگ دے بیٹھو سارے ایک باری مل کر سبحان اللہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو کدیاں تے چاہ کے ابو بکر صدیق غار تک لے گئے اندر آپ کلیاں گئے تے بیر سونے نو بہایا تے اندر خادم بن کے بہاریاں دیتیاں صفائیاں کیتیاں اضافی چادر نال سوراخ بند کیتے تے پھر عرض کیتا سونے اندر تشریف لے آئے ایک سوراخ بچے اتھے ابو بکر صدیق نے اپنی ایڈی مبارک چ رکھی اللہ دے سونے نبی ایک ویری پھر کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے تھکاوٹ آئی تو سیانے بندے تشریف فرماؤ ذرا سوچ کے فیصلہ کرے آئے دشمن دیاں جھولیاں وچ نیندراں آندیاں یا سجنا دیاں جھولیاں وچ نیندراں دشمناں نو تے ویکھ کے نیندراں اڑ جاندیاں تے سجنا نو ویکھ کے دل سکون مل جاندا ہے سونے نو تھکاوٹ بھی آئی اج بستر ہور تا کوئی نہیں اج ابو بکر صدیق دی جھولی ہے تے وچ نبیاں دا سلطان تشریف فرمائے رب محمد دی قسم دے جویں قرآن دا نسخہ کھلیا سونا لگدا ہے اج ابو بکر صدیق دی جھولی وچ مصطفیٰ دا مکھڑا بھی بڑا سونا اللہ اکبر حفظ آباد